پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ سید انوار علی وقاری مداری و دیگر علماء کرام و شعراء اعظام و سامعین کرام و خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیۃ الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ اور اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین دو پھول ہے تو گلدان علی ہے، حسنین دو پھول ہے تو گلدان علی ہے۔ اور یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی۔ اس آخری امت کے نگہبان، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ عزیزان ملت اسلام، آج کی یہ محفل جشن 70ویں شریف، جشن مدار العالمین اور اس سے چہلم پیر طریقت الحاج شیرو شاہ وقاری مداری کی یاد میں یہ محفل سجائی گئی ہے۔ آج ایسی محفلوں کے لیے آپ نے ہمیشہ کوشش کی ہے۔ آج اس محفل میں ہم آپ سب موجود ہیں، اگر کمی ہے کسی کی تو شیرو شاہ مداری کی۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جب 1956 میں آپ کی ولادت ہوئی
آپ کے والدین نے آپ کی تربیت فرمائی، لیکن جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی، جب آپ 4 سال کے ہوئے تو ضرورت رہی کہ اب اس تربیت کے بعد میں آپ کو کوئی ایسا عالم ملے، آپ کو کسی کے سپرد کیا جائے جس کے ذریعے آپ علم دین حاصل کر سکیں۔ تو آپ کے والدین کی نظر ناپا کی سرزمین پر موجود حضرت علامہ مولانا محمد سید محمد حسین قادری پر پڑی، جن احمد حسین قادری پر پڑی۔ والدین نے شیر و شاہ مداری کو ان کی خدمت میں دے دیا کہ آپ ان کو پڑھائیں، اس لائق بنائیں، تربیت کریں کہ جب یہ بچہ بڑا ہو تو یہ دین پھیلائے، اسلام کی تبلیغ فرمائے، لوگوں کو دین کی باتیں بتائے۔ جب آپ ایک سید زادے کی سپردگی میں ہو گئے تو آپ نے ان کے ساتھ رہ کر علم دین حاصل کیا۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد جب آپ علم دین آپ نے حاصل کر لیا تو ایک تڑپ پیدا ہوئی، آپ میں ایک بے چینی ہوئی کہ ہم نے علم حاصل کر لیا لیکن ابھی تک ہمارے گلے میں کسی کا پٹا نہیں پڑا ہے، ہم کون سا سلسلہ چنیں، کس کو چنیں۔ آپ پر آپ کی نظر ایک ایسے سلسلے پر گئی، آپ نے سلسلہ چننے کے لیے انتخاب کیا، کتابوں کا مطالعہ کیا، آپ نے پڑھا کہ ہم اس سلسلے کو چنیں گے کہ جس سلسلے میں ہندوستان کے بڑے بڑے اکابر علماء موجود ہے، اولیاء اللہ موجود ہے۔ تو آپ کی نگاہ اس سلسلے پر پڑی جس کو سلسلہ مداریہ کہتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے آپ کی طرف میں ستایا تو آپ نے وہ دامن دیکھا کہ جس دامن میں اجمل بہراچی بھی تھے، جس دامن میں بدن بہراچی بھی تھے، جس دامن میں شاہ فضل اللہ نالوی بھی تھے، جس دامن میں مخدوم سمنا بھی تھے، جس دامن میں وارث پاک بھی تھے، جس دامن میں صابر پاک بھی تھے، جس دامن میں بڑے بڑے علماء اولیاء صلحات جس دامن میں موجود تھے، اس دامن کا آپ نے انتخاب کیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نامدار حق مہین سادات مکہ نبوی شریف۔ سلسلے کا انتخاب کر لیا کہ اب ہم اس دامن میں جائیں گے جس دامن میں ہندوستان کی سرزمین پر، ہندوستان کی سرزمین کے بڑے بڑے اولیاء کرام جس دامن میں موجود ہیں، اس کا آپ نے انتخاب کر لیا۔ اب کس کے دامن کے نیچے جائے، کس کے سائے کے نیچے جائے، تو آپ نے انتخاب کیا حضرت علامہ مولانا پیر طریقت سید ذوالفقار علی قمر مداری کا انتخاب آپ نے کیا۔ آپ 1986 30 سال کی عمر میں آپ مکن پور کی سرزمین پر پہنچے، آپ نے حضور شیخ الہند سے ملاقات کی، پیر کی نگاہ نے دیکھا، پیر کی نگاہ نے دیکھا شیر و شاہ کو، دیکھنے کے ساتھ سوچ لیا کہ شیر و شاہ کو نواز دیا جائے، اور ایسا نوازا حضور شیخ الہند نے۔ عید کرنے کے بعد سرزمین مکن پور شریف میں 1985 یا 86 میں علماء و مشائخ 70ویں شریف کے عرس میں
उलमा व मशाइख की महफिल में शेरू शाह को इजाजत व खिलाफत से नवाज दिया। जब शेरू शाह को इजाजत व खिलाफत से नवाजा गया, पीर की निगाह शेरू शाह पर पड़ी, उनसे मदारुल आलमीन में उनको नवाजा गया। तो जब उनको नवाजा गया और नापा वापस आए, तो ये पीर की निगाह का करम था कि शेरू शाह ने सिर्फ गुजरात में ही नहीं, आपने राजस्थान की सरजमीन पर, एमपी में, महाराष्ट्र में आपने लोगों को सिलसिले मदारिया में दाखिल किया। आज 38वां जश्न मदारुल आलमीन है और उससे चाहिए इस खानकाह में नापा की सरजमी पर यह शेरू शाह की मेहनतों और काविशों का नतीजा है कि आज हमने गफीर दिखा पड़ा, जिन्होंने हर माह की 70वीं की, मदारे पाक की 70वीं मनाई, और आपने अपना किरदार इखलास ऐसा पेश किया कि जहां अवाम में आपने सिलसिले मदारिया पहुंचाया, वही उलमा की, हुफ्फाज की जमात भी आपसे निस्बत मदारुल आलमीन हासिल कर रही है। ये फैजान हुजूर शेखुल हिंद था, क्योंकि आपको नवाज दिया था हुजूर शेखुल हिंद ने। आज गुजरात की सरजमीन पर आज ये जो मजमा नजर आ रहा है, ये शेरू शाह की मेहनतों का नतीजा है, ये उनकी काविशों का नतीजा है कि उन्होंने सिलसिले मदारिया हासिल किया और अवाम तक सिलसिले मदारिया पहुंचाया। आज शेरू शाह वकारी मदारी की कमी महसूस हो रही है, लेकिन ये एक ऐसे पीर के मुरीद थे कि जिनका फैजान कल वो जमीन पर थे तब भी था और जमीन में है तब भी, क्योंकि मर्दाने खुदा हरगिज मरते नहीं जीते हैं, मुर्दा जो समझते हैं वो खुद ही मुर्दा होते हैं। इस आर्जी फुरकत पर नाशाद ना हो ऐ दिल, पहले भी ये जिंदा थे और आज भी ये जिंदा है। ये हमारी निगाह की कमी है। कल जिस तरह से नापा की सरजमीन पर खानकाए मदारिया से आपको फैज मिल रहा था, इसी तरह क़यामत तक आपको यहाँ से फैज हासिल होता रहेगा। आप अपने आप को तन्हा न समझिएगा, क्योंकि शेरू शाह के बाद उनके साथगान को भी हुजूर शेखुल हिंद ने नवाजा था। आरिफ वकारी मदारी मदनपुर शरीफ में इन्होंने तालीम हासिल की, हुजूर शेखुल हिंद की खिदमत की है। तो उनका फैजान जिस तरह से इस खानकाह में कल फैजान बढ़ता, फैजान मदारुल आलमीन बढ़ रहा था, इसी तरह बढ़ता रहेगा। आप अपने आप को तन्हा ना समझिएगा, कल भी आपको कुतुबुल मदार का, औलिया अल्लाह का फैजान यहाँ से मिलता था और आज भी आपको मिलेगा। कल शेरू शाह आपकी निगाह के सामने थे, आप तो वो फैजान मदार बांट रहे थे, आज वो जमीन में है, तब भी उनका फैज जारी रहेगा। जिस तरह से आपको उनके वक्त में मिलता था, इसी तरह फैजान मदारुल आलमीन इस खानकाह से मिलता रहेगा, क्योंकि इस सरजमीन पर हुजूर शेखुल हिंद के कदम पड़े थे, इस सरजमीन पर मंजरे अबुल वकार के कदम पड़े थे, सैयदना अबुल वकार के साहबजादगान के इस सरजमीन पर कदम पड़े हुए हैं। तो उनका फैजान कल भी जारी था और क़यामत तक जारी रहेगा। आप ये 70वीं शरीफ का प्रोग्राम जिस तरह से आप हजरात शेरू शाह वकारी मदारी की मौजूदगी में मनाते थे, आपकी यहाँ हाजिरी होती थी, इसी तरह आप हर माह 70वीं शरीफ के प्रोग्राम में जरूर शरीक हों।
کیونکہ یہاں فیضان مدار العالمین ہر وقت آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ بس اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جس طرح سے شیرو شاہ وقاری مداری نے دین کی اور سلسلے مداریہ کی خدمت انجام دی ہے، اسی طرح ان کے سازگان سے بھی یہ امید ہے اور ان کے لیے یہ دعا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے سلسلے مداریہ کی اور دین کی تبلیغ کی تھی، اپنے پیار کے ذریعے، اخلاص کے ذریعے، محبت کے ذریعے، خلوص کے ذریعے، شریعت پر پابند رہ کر کہ آپ نے کبھی نماز قضا نہیں کی، آپ شریعت کے پابند تھے، کیونکہ آپ ایک ایسے ولی کامل کے مرید تھے کہ جس صاحب نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، جس صاحب کا کوئی قدم رسول اللہ کے قدم کے مطابق جس نے اپنی زندگی گزاری تھی، جس کے قدم بڑے تھے تو رسول پاک کی زندگی کے مطابق گزرے تھے، جن کی زندگی گزری تھی تو مصطفیٰ کی زندگی کے مطابق گزری تھی۔ وہی تربیت ان کے پیر کی تربیت شیرو شاہ میں تھی کہ شیرو شاہ کو میں نے تقریباً 18 سال سے میں نے ان کی زندگی کو دیکھا کہ ان کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی اوزاب و وظائف قضا نہیں ہوئے۔ اس طرح سے انہوں نے دین پر چل کر آنے والوں لوگوں کی صحیح تربیت فرمائی ہے۔ آپ یہاں سے یہ پیغام لے جائیے عرس چہلم سے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اپنی نسلوں کو 3 خصلتیں ضرور سکھاؤ، 3 عادتیں ضرور اپنی نسلوں میں ڈالو۔ ایک اپنے نبی کی محبت، ایک اپنے نبی کی محبت، دوسری اپنے نبی کی آل کی محبت، تیسری قرآن کی تلاوت۔ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائیے۔ آپ اپنے میں دینداری پیدا کیجئے، اپنے میں آپ نماز کے پابند ہو جائیں، اپنے بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ آپ دین پر چلیے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجئے، ان کو صحیح دین سکھائیے، دین کا راستہ سکھائیے، تاکہ آپ کو آپ کے بچوں سے کوئی رسوائی حاصل نہ ہو۔ یہ پیغام لے کر آپ یہاں سے جائیں کہ اپنے بچوں میں دینداری ضرور پیدا فرمائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب کائنات جس طرح سے ناپا کی سرزمین سے فیضان مدار العالمین کل بٹ رہا تھا، اسی طرح بٹتا رہے اور ان کے شہزادگان کو وہی تربیت، انہی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام زندہ باد، نعرہ دم مدار، پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔